فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشانۂ بصیرت کے انتہائی قابل احترام سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی ریڈر زہرا علی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، آج ایک بہت خوبصورت اور انتہائی مفید کتاب کا تحفہ لے کر، جس کا نام ہے پندے تاریخ۔ اس کتاب کی کئی جلدیں ہیں اور آج ہم اس کتاب کی پہلی جلد کے مطالعے کا آغاز کریں گے۔ یہ کتاب مختلف ٹاپکس پہ مشتمل ہے اور ٹاپک وائز اس میں بہت سارے واقعات اور احادیث کا مجموعہ اکٹھا کیا گیا ہے۔ اس مناسبت سے یہ کتاب ذاکرات اور ذاکرین کے لیے ایک انتہائی مفید اور بہترین کتاب ہے کہ جس سے وہ استفادہ کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر ہمیں کوئی مجلس تیار کرنی ہو تو ہم اس کتاب میں سے اپنے ٹاپک کا انتخاب کرتے ہوئے بالکل تیار احادیث اور واقعات کو اکٹھا کر کے ایک جامع مجلس بنا سکتے ہیں، اور جو مجالس نہیں پڑھتے ان کے لیے بھی یہ کتاب انتہائی دلچسپ واقعات پہ مشتمل ہے۔ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کتاب کا سرورق ہے جو کہ بہت خوبصورت انداز سے بنایا گیا ہے۔ لائٹ اور ڈارک بلو کلر کا استعمال کیا گیا ہے، پیلے حروف میں لکھا ہوا ہے پندے تاریخ، اور اسی کے ساتھ مؤلف کا نام ہے موسیٰ خسروی اور مترجم کا نام ہے محمد حسن جعفری۔ اس کے علاوہ اس کتاب پہ ایک دنیا کا میپ ٹائپ بنا ہوا ہے اور اسی کے ساتھ ایک شمع جل رہی ہے، ساتھ میں ایک دوات رکھی ہوئی ہے جو پرانے زمانے میں قلم اور دوات استعمال ہوا کرتے تھے، ان کی تصویر بنی ہوئی ہے، اور ساتھ میں ایک ڈائری سی ہے کہ جو کھلی ہوئی ہے۔ اس کے بعد ہم اس کتاب کو کھولتے ہیں تو اندر بھی یہی سب کچھ تحریر ہے۔ اس کے بعد اگلے صفحے پہ ہم آتے ہیں تو لکھا ہوا ہے جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں۔ کتاب پندے تاریخ جلد نمبر اول، تالیف موسیٰ خسروی، ترجمہ علامہ محمد حسن جعفری، کمپوزنگ محمد جواد کاشف، تصحیح سید حیدر نقوی، طبع اول سن 2000 عیسوی، چاپ جیوانی پریس، 0300 23433346، بانی ادارہ مرحوم سجاد حسین جیوانی، حسن علی بک ڈپو کراچی۔ ملنے کا پتہ محمد علی بک ڈپو، زہرا گارڈن، دکان نمبر 2، نزد محفل شاہ خراسان، بریٹو روڈ، سولجر بازار نمبر 3 کراچی۔ فون نمبرز ہیں 021-32242991، سیل ہے 0300-2985-298۔ اس کے بعد عناوین کی فہرست ہے، عناوین کتاب، یا کیونکہ اس میں بہت سارے عنوانات ہیں تو اس لحاظ سے ان کے باب کے نام رکھے گئے ہیں۔ ہیڈنگ ہے پیش گفتار، اس کے بعد باب اول جس کا نام ہے خدا پرستی اور ایمان، اور اس کے واقعات کی فہرست ہے۔ امام صادق علیہ السلام اور ابن ابی العجوہ کی گفتگو، صفحہ نمبر 11۔
انسانی اضطرار بھی دلیل خدا ہے 12. ابوالحسن علی ابن میسم اور مادہ پرست کی گفتگو 12. خدا شناس بچہ 14. خدا شناس وزیر 15. خدا شناس بڑھیا 16. ہر موجود کی زندگی وجود خدا کی دلیل ہے 17. ایمان ہمیشہ خالص ہونا چاہیے 18. ایک راہب کی رہنمائی 19. بہلول اور ابو حنیفہ 20. امام صادق وجود خدا کی کیا دلیل بیان کرتے ہیں 22. عظمت افراد کا میزان 23. قابل توجہ موضوع 24. حضرت عبدالعظیم حسنی اپنا عقیدہ سناتے ہیں 25. اس استدلال پر توجہ فرمائیں 27. چند روایات 28. اس کے بعد باب دوم ہے ریا کفر و شرک کی مخفی صورت. اس کے واقعات کی فہرست. ایک نادان کا دعویٰ 31. بت پرست کافر کا انجام 32. خدا پرست معتزلی اور مشبہ یا مشبہ 35. شداد اور اس کی جنت 36. ریاکار اور قیامت 39. ریا سے بچنے کی ایک مثال 40. ریا کتنا مخفی ہوتا ہے 41. ریاکار عابد 42. بہت ہی غمگین ہوا 43. ریاکار رسوا ہوتا ہے 44. چند روایات 45. اس کے بعد باب سوم ہے ہیڈنگ اطاعت انبیاء کا نتیجہ. اس کے واقعات کی فہرست. عظمت مومن 49. بینا اور نابینا 51. جنت میں مومن کے گھر کا حدود اربع 51. سید رضی اور واقعات 52. اگر لوگ اللہ کی اطاعت کرتے تو درندے ان کے مطیع ہوتے 53. امام کے پیروکاروں پر شفقت 54. اہل بیت سے رابطہ کریں 55. پیروان ائمہ کی موت 58. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور طبیب 59. ائمہ کے پیروکار غریب نہیں ہوتے 60. سپاہ ائمہ 61. رشید حجری کی طاقت 62. قدرت امام کی ہلکی سی جھلک 64. کمیت اور اس کا عقیدہ 66. جب شیر بھیڑوں کا رکھوالا بنا 67. سلمان کو پہچانے 70. میثم تمار کی عظمت 71. چند روایات 73. اس کے بعد باب چہارم ہے ہیڈنگ اطاعت والدین. اس کے واقعات. والدین کا خدمت گزار ہم نشین انبیاء 75. فضل برمکی کی بیماری اور اس کی والد کی ناراضگی 77. والدین کی ناراضگی موت کو دشوار بنا دیتی ہے 79. نالائق اولاد 80. کافر والدین کا احترام 81. جہاد یا والدین کی خدمت 83. اطاعت والدین اور وسعت رزق 83. امام کس سے محبت کرتا ہے 86. امام صاحب الزمان کے والد کے لیے سفارش 87. اویس قرنی اور والدہ کی اطاعت 88. باپ کی دعا کا اثر 89. ماں کا کتنا حق ہے 92. روحانی باپ کا بھی حق ادا کریں 94. چند روایات 96. اس کے بعد باب پنجم ہیڈنگ صلہ رحمی. اس کے واقعات کی لسٹ. امام صادق علیہ السلام اور منصور دوانقی 99. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صلہ رحمی 102. اعمال بندگان امام کے سامنے پیش ہوتے ہیں. اعمال بندگان امام کے سامنے پیش ہوتے ہیں 105. رشتہ داروں سے مت جھگڑو 106. قطع رحمی سے عمر کم ہوتی ہے 107. قاطع رحم کو دوست نہ بناؤ 108. صلہ رحمی کا زندگی سے براہ راست واسطہ 109. رشتہ داروں کو ملنے سے جذبات محبت کو تحریک ملتی ہے 111. قاطع رحم کو یہ سزا بھی مل سکتی ہے 114. چند روایات 117. اس کے بعد باب ششم ہیڈنگ احترام سادات. اس کے واقعات کی لسٹ. ایک تاجر اور حساب سادات 119. نصرانی اور اعانت 121. جب ایک سیدہ سے سیادت کی گواہی طلب کی گئی 123. ایک سیدہ اور عبداللہ ابن مبارک 126.
متوکل عباسی کی ماں کا سادات سے سلوک 128، سادات کے ساتھ بھلائی 131، نصر اللہ بن انین اور سادات بنی داؤد 133، سادات سے کیا سلوک کرنا چاہیے 135، سادات بزرگوں کے لیے باعث ننگ نہ بنے 136، سادات پر جسارت کا نتیجہ 139، امام باقر علیہ السلام سے سنیں 139، چند روایات 140۔ اس کے بعد باب ہفتم ہے، کمزوروں اور یتیموں پر شفقت۔ اس کے واقعات، آئمہ اس طرح سے مدد کرتے تھے 144، سید جواد عاملی اور غریب ہمسایہ 145، اسلام غریب کو بڑی اہمیت دیتا ہے 147، بھوکے کتے پر رحم 148، مقدس اردبیلی اور صالح قحط 148، علامہ مجلسی کا مقبول عمل 149، ضرورت مند کی مدد درخواست سے پہلے کرنی چاہیے 154، قابل رحم افراد 155، علی سے سبق حاصل کریں 157، یتیم پروری کا ثمر 159، امام حسین علیہ السلام اور یتیمان مسلم 160، اسے بھی پڑھیں 161، خاندانی روایت کا احیاء 163، اسوہ رسول 165، جناب زہرا سلام اللہ علیہ سے سخاوت کا درس لیں 167، سیدہ کے گلوبند کی برکت 169، چند روایات 172۔ اس کے بعد باب ہشتم، حقوق العباد، امام زین العابدین علیہ السلام کا طرز عمل 176، گلوبند اور علی ابن ابی رافع 177، شیر خوار پر دودھ کا اثر 178، ہارون الرشید اور بہلول 180، بہلول کی جرت و بے باکی 181، خلیفہ کا کھانا 182، حقوق العباد کا ایک نمونہ 182، مقدس اردبیلی کی احتیاط 182، عقیل کی درخواست 183، کیا بہلول واقعی دیوانے تھے 184، قاضی کا منصب اور لوگوں کے حقوق 185، قاضی کو اس طرح سے فیصلہ کرنا چاہیے 186، حقوق العباد میں باریک بینی 187، غریب و بے نوا 188، انگشتری کے حساب سے ڈرنے والا 189، حساب قیامت کی ایک مثال 193، رسول کریم کا کردار 193، محبان علی کو پہچانے 196، چند روایات 199۔ اس کے بعد باب نہم، امانت کی حفاظت، شیخ ابی عثمان کی امانت داری 202، ابراہیم ادھم کی باغبانی 204، خائن اتار 206، ایک اور خائن 208، ہر شخص امین بننے کے لائق نہیں 209، ضروری وضاحت 210، جتنا جس کا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے 211، اسرار حق کے لیے قوت برداشت 212، کسی کی امانت میں خیانت نہ کریں 213، امام صادق کی نصیحت 214، خیانت کی سزا 216، ہم کس طرح سے تبلیغ کریں 220، چند روایات 221۔ اس کے بعد باب دہم ہے جو کہ جلد نمبر 1 کا آخری باب ہے، جھوٹ کے نقصانات، جھوٹی قسم کھانے کا انجام 224، منصور حلاج کے جھوٹ کا پول کھل گیا 226، زکریا رازی کی دروغ نویسی 227، جھوٹ تمام گناہوں کی جڑ ہے 229، سلونی کے جھوٹے دعوے داروں کی رسوائی 230، جھوٹے کو سزا مل ہی گئی 233، جھوٹ کی باری بھاری قیمت 235، جھوٹے کا عذاب 237، جھوٹا خوش آمدی 237، آئیے ایک سچے کو پہچانے 239، ابو ذر دروغ مصلحت آمیز کے بھی قائل نہ تھے 242، خوش آمد کمینگی کی علامت ہے 243، چند روایات 245۔ اس کے بعد یہاں پہ فہرست مکمل ہوئی اور اگلے صفحے پہ پیش گفتار کی ہیڈنگ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش گفتار،
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والخاتم النبیین ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطاہرین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ تاریخ بنی نوح انسان کے لیے قیمتی سرمایہ ہے۔ تاریخ و قائے روزگار کا سچا آئینہ ہے۔ اس آئینے میں ہمیں لوگوں کے چہرے صحیح صورت میں نظر آتے ہیں۔ انسان کو ہمیشہ آئیڈیل کی ضرورت رہی ہے تاکہ وہ اسے سامنے رکھ کر اپنے عادات و اطوار کو اسی طرح سے ڈھال سکے، اور آئیڈیل کی تلاش کے لیے انسان کو تاریخ کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ انسان عبرت کے کا طلبگار ہے اور خوش نصیب ہے وہ شخص جو کہ دوسروں کے انجام سے عبرت حاصل کرے اور خود نشانہ مشق نہ بنے۔ تاریخ کے بغیر ہم عبرت حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ پچھلے لوگوں کی داستانوں میں ہمارے لیے عبرت موجود ہے۔ اس لیے حکیم مطلق نے قرآن مجید میں امم سابقہ کے حالات بیان فرمائے تاکہ لوگ ان واقعات سے عبرت حاصل کریں اور اپنے افکار کردار کو درست کر سکیں۔ کردار سازی کے لیے اردو زبان میں ایک ایسی کتاب کی ضرورت تھی کہ جس میں تاریخی واقعات بکثرت موجود ہوں اور اخلاقیات کے مسائل کو تاریخی واقعات کے ذریعے سے بیان کیا جائے تاکہ قاری کے ذہن پر بوجھ محسوس نہ ہو۔ اس سلسلے میں حجت الاسلام والمسلمین علامہ موسیٰ خسروی کی کتاب پند تاریخ اپنی مثال آپ ہے۔ یہ کتاب 5 جلدوں پر مشتمل ہے اور ہر جلد میں 10 باب ہیں، اور ہر باب میں ضرورت کے تحت اچھے خاصے واقعات ہیں، اور باب کا خاتمہ متعلقہ موضوع کی احادیث سے کیا گیا ہے۔ یقیناً ایسی کتاب کے لیے عظیم مصنف لائق مبارک ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی خدمت کو قبولیت عامہ کا شرف دیا، اور اس کتاب نے برادر ملک ایران میں مقبولیت کے ریکارڈ توڑ دیے، اور چند سالوں میں ہی 14 ایڈیشن شائع ہوئے، اور ہر ایڈیشن 5000 سے کم نہیں تھا۔ اردو خوان طبقہ کے لیے میں نے اس کتاب کو اردو زبان میں منتقل کیا ہے، اور میں اپنے بے بضاعتی سے بھی بخوبی واقف ہوں، کیونکہ میں لکھنؤ یا دہلی کی پیداوار نہیں ہوں، اور نہ ہی اردو میں میری مادری زبان ہے۔ بہرحال مقصد نیک ہے، آپ کتاب کے حصول کو مقصد کے لیے پڑھیں، ادبی کتاب سمجھ کے نہ پڑھیں۔ آخر میں دعا کرتے ہیں کہ خدا بند عالم اس کتاب کے اردو تراجم کو اخلاق عالیہ کی نشر و اشاعت کا ذریعہ بنائے، اور کردار سازی کے لیے اس کتاب کو ممد و معاون قرار دے، اور اس کتاب کے مصنف، مترجم اور ان کے والدین اور اساتذہ کی مغفرت فرمائے۔ یقیناً وہ دلوں کے رازوں سے آگاہ اور دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی دعاؤں کا طالب محمد حسن جعفری علی اللہ مقامہ۔ عزیز سامعین، یہاں پہ اب تمام تر گزارشات اور پیش گفتار سب مکمل ہوئے، اور اس کے بعد باقاعدہ کتاب کا آغاز ہو رہا ہے۔ لیکن چونکہ تقریباً 19واں منٹ ہماری اس ریڈنگ کے اس پارٹ کو ہو گیا ہے، اور میں یہ چاہوں گی کہ اس طریقے سے آپ لوگوں کے لیے ریڈنگ پیش کروں کہ ہر پارٹ میں ایک باب کو مکمل کر دیا جائے۔
تو اس کے لیے ہم اس پارٹ کو یہیں پہ روکیں گے اور انشاءاللہ اس کے بعد جو پارٹ نمبر 2 ہوگا اس سے ہم باقاعدہ طور پہ باب اول کا آغاز کریں گے اور اسی پارٹ میں ہم انشاءاللہ باب اول کو مکمل کر دیں گے تاکہ ہمارے جو سامعین ہیں جو ہمارے ساتھ کتاب کو پڑھنے والے ہیں ان کے لیے آسانی ہو کہ وہ پارٹ وائز جو ہے باب کا انتخاب کر سکیں اور اس کو منتخب کر کے اپنی مطلوبہ مجالس کو منتخب کر سکیں اور ان کو حاصل کر سکیں. تو انشاءاللہ اگلے پارٹ میں باب اول کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی اور باب اول کی ہیڈنگ ہے خدا پرستی اور ایمان. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.